اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سابق درس میں بیان ہوا کہ شیخ اعظم انصاری نے آخر میں اس رائے کا اظہار کیا کہ قواعد اور عمومات کا تقاضا یہ ہے کہ کشف اجازہ ناقلہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اجازہ کشف حکمی، یہ دوسرے مرحلے میں۔ مگر جو ہے کشف حقیقی جو کہ مشہور کے نزدیک ہے، وہ جو ہے ضوابط فقہی پر وہ نظریہ نہیں اترتا ہے، تو لہٰذا شیخ انصاری نے پھر تائیداً یہ بھی ذکر کیا کہ صرف یہ میری رائے نہیں بلکہ علامہ نے قواعد میں اشکال کیا ہے کہ جو ہے کشف حقیقی جو مشہور کے نزدیک ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور محقق ثانی نے جو ہے ترجیح اس کو نہیں دی ہے، بلکہ کتاب ایضاح میں آگے بڑھ کے جو ہے خلاف کشف حقیقی گئے ہیں صاحب ایضاح۔ تو خلاصہ کلام شیخ نے اپنی تائید میں اور اعلام کا بھی تذکرہ کیا کہ کشف حقیقی جو عند المشہور ہے وہ ضوابط اور قواعد پر نہیں اترتا ہے، یعنی مختصر یہ اشارہ کروں کہ جو ہے شرط متأخر، چونکہ اجازہ شرط متأخر کی حیثیت رکھتا ہے ان کے نزدیک، ممکن نہیں ہے کہ شرط آنے سے پہلے ہی مشروط متحقق ہو، اجازہ آنے سے پہلے ہی نقل و انتقال اور آثار عقد جو کہ ملکیت ہے وہ حاصل ہو، تو یہ اصل ضوابط کے حساب سے۔ لیکن اب آ جائیں روایات، اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ ھذا بحسب القواعد والعمومات، قواعد فقہی و عمومات قرآنی و عمومات جو ادلہ ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَخْبَارِ، لیکن جو روایتیں ہیں، فالظاہر من صحیحة محمد بن قیس الکشف كما صرح به في الدروس وكذا الأخبار التي بعدها۔ محمد ابن جو کہ تفصیلاً وہ روایت گزر گئی ہے، جو کہ ادلہ صحت بیع فضولی پر جو روایات کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے، ان میں سے ایک روایت محمد ابن قیس ہے جس میں باپ کی عدم موجودگی میں بیٹے نے باپ کی کنیز کو فروخت کیا اور بعد میں لڑائی ہو گئی۔ آخر کار جو نتیجہ وہاں نکلا کہ باپ نے جب اجازت دی ہے تو اس کنیز سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اور کنیز دونوں مشتری اصیل جو کہ جس نے شروع میں اس کنیز کو خریدا تھا اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کی قیمت بھی وصول نہیں کی گئی، یعنی اس کی ولد کی قیمت کی ضمانت اس مشتری پر نہیں آ گئی، تو یہ کشف کی بنا پر ہے، وَإِلَّا اجازہ کاشفہ ہونے کی بنا پر یہ احکام لاگو ہوئے۔ اگر اجازہ ناقلہ ہوتا تو پھر وہاں پر ضمانت کی بات آتی، چونکہ ابھی تک وہ ملکیت منتقل نہیں ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ گویا تفویت علی المالک ہے، تو یہ پھر ذمہ دار ہوتا وہ۔ مگر یہ جو نقل و انتقال جو تفصیلاً اس روایت میں ہم نے بیان کیا ہے وہ آثار سب کے سب جو ہے اسی اجازہ کاشفہ ہونے کی بنا پر ہے۔ اسی طرح اس روایت محمد ابن قیس کے بعد جو روایتیں مال یتیم کے بارے میں یا مضاربہ کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان کا بھی ظاہر یہی ہے کہ وہ کاشفہ پر دلالت کرتی ہیں، لیکن کاشفہ کون سی کاشفہ؟ چونکہ کاشفہ کی قسمیں بیان ہو گئی، کاشفہ حکمی حقیقی جو کیا، لیکن لا ظہور فیہا فی هذه الروایت للکشف بالمعنی المشہور، لیکن ان روایات میں نہیں کہا جا سکتا کہ مشہور جو کشف حقیقی کی طرف گئے ہیں اس میں ظہور نہیں ہے، بس کشف ہونا یقینی ہے، لیکن کشف علی نحو الحقیقی یا کشف حکمی تو یہ ان میں سے ایک میں ظہور نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو فتحتمل الکشف الحکمی، جب کشف بمعنی المشہور جو کہ کشف حقیقی ہے جس میں اجازہ بات میں شرط متأخر کی حیثیت رکھتا ہے اس میں جب ظہور نہیں ہے تو پھر کشف حکمی بھی محتمل ہے روایات میں۔ نعم، ہاں، ایک روایت جس کی طرف ابھی شیخ اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر قطعاً معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے یہاں روایت کا ظہور کشف حقیقی جو عند المشہور ہے اس میں روایت کا ظہور ہے، وہ روایت صحیحۃ ابی عبیدہ الوارد فی تزویج الصغیرین فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات،
روایت صحیحہ ابی عبیدہ جو کہاں وارد ہوئی ہے یہ روایت؟ دو چھوٹے ہیں، دونوں نابالغ ہیں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی نابالغ ہے، اور فضولاً ان کی تزویج کرائی گئی، عقد کروایا گیا۔ یہ روایت کیا حکم کرتی ہے؟ امر کرتی ہے بعزل المیراث، عزل میراث کا حکم کرتی ہے کہ میراث کو الگ کرو، من الزوج، زوج سے جو میراث ملتی ہے وہ الگ کرنے کا حکم دیتی ہے روایت۔ وہ زوج کے المدرک جو حد بلوغ تک پہنچ گیا، الذی اجاز، اجازت دی پھر فمات، یعنی فضولاً ان کا عقد کروایا گیا، وہ جب نابالغ تھے دونوں، لیکن شوہر پہلے بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد راضی ہو گیا اس عقد کے بارے میں، اس نکاح کے بارے میں، راضی ہونے کے بعد مر گیا، تو روایت نے کیا حکم کیا ہے؟ روایت نے کہا کہ جو ہے اب جو ہے میراث کا مسئلہ سامنے آ گیا، میراث کا مسئلہ سامنے آنے کے بعد حکم ملا روایت میں، اور امام نے فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ بھلے لڑکا بالغ ہونے کے بعد اجازت دے دے، اجازت دینے کے بعد اگر مر جائے تو پھر زوجہ اس کی میراث لے سکتی ہے، وہ زوجہ جو نابالغہ ہے۔ لیکن کچھ تفصیل سے دیکھیں، عزل میراث کس کے لیے؟ للزوجہ، یعنی بعزل المیراث للزوجہ، یہ متعلق عزل ہے، زوجہ کے لیے، وہ زوجہ کے الغیر المدرک جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، امام نے فرمایا اس کے لیے میراث الگ کر کے رکھو، حتی تدرک، یہاں تک کہ وہ لڑکی بھی جو ہے بالغ ہو جائے، وتحلف، اور پھر قسم کھائے۔ یعنی کیا مطلب قسم کھائے؟ کہ امام نے فرمایا کہ جو ہی شوہر مر جائے تو پھر اس سے جو ہے زوجہ کی جو میراث ہے وہ الگ کر کے رکھے، یہاں تک کہ وہ لڑکی جو ہے بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد رضا کا اظہار کرے، حتی تدرک، یعنی بالغ ہونے کے بعد رضا کا اظہار کرے۔ اور قسم کھلانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی شوہر مر گیا، اب میدان خالی ہو گیا، جو ہے میں ابھی ہاں ہاں بولوں گی تو جو ہے مجھے میراث، اس بنا پر نہیں، قسم کھا کے کہے کہ جو ہے میں راضی ہوں، اور دل سے راضی تھی کہ جو ہے میں اس کی زوجیت میں آنے کے لیے مجھے قلبی طور پر میں راضی، اس بات پر جو ہے قسم کھائے۔ یہ نہیں کہ جو ہے شوہر مر گیا ابھی ہاں ہاں بولوں گی جو ہے مجھے میراث ملے گی، اس طرح سے نہیں، منافقت یا جھوٹ نہیں، بلکہ قسم کھا کے کہ میں واقعاً راضی تھی اس زواج پر، تو پھر امام نے فرمایا کہ وہاں پر یہ میراث جو الگ کر کے شروع سے شوہر کے مرنے کے بعد ہی جو میراث الگ کر کے رکھا گیا ہے وہ اس خاتون کو، اس لڑکی کو دیا جائے گا۔ اب آ جائیں، یہ صحیحۃ ابی عبیدہ الوارد فلان فلان ظاہرۃ فی قول الکشف، یہ خبر ہے، نعم صحیحۃ ابی عبیدہ الوارد فی فلان فلان هذه صحیحہ ظاہرہ فی قول الکشف، اور وہ بھی کشف حقیقی جو عند المشہور ہے، اس میں یہ ظہور رکھتی۔ وہ کیسے؟ اذ لو کان مال المیت قبل اجازت الزوج باقیتا علی ملک سائر الورثہ، اس لیے کہ اگر یہ مال جو میت کا مال ہے، زوجہ بالغ ہونے کے بعد رضا کا اظہار کرنے سے پہلے یہ مال اگر دیگر جو ورثہ ہیں اس میت کے، ان کی ملکیت میں اگر ہوتا یہ مال، اس زوجہ کا مال شمار نہیں ہوتا، اس زوجہ کے لیے ارث میں یہ مال نہیں ملتا، بلکہ باقی ورثہ جو میت کے، ان کے بھائی جو بھی ہیں، ان کا جو ہے حصہ رہتا، تو امام نے جو عزل کا حکم کیا ہے، کان العزل مخالفا لقاعدۃ تسلط الناس علی اموالہم، تو امام نے مطلقاً فرمایا ہے کہ جو ہے میراث الگ کرو۔ یہ اطلاق پھر ٹکرا رہا ہے کس کے ساتھ؟ قاعدہ سلطنت کے ساتھ۔ کون سا؟ بھائی جو ہے اگر یہ کشف نہیں ہوتا بلکہ نقل ہوتا، نقل ہوتا اجازہ، تو پھر جو ہے کیا ہے، وہ مال باقی ورثہ کی ملکیت میں ہوتا، اور جب باقی ورثہ کی ملکیت میں ہے تو پھر امام نے عزل کا حکم کیوں دیا؟ اجازت سے پہلے ہی عزل کا حکم کیوں دیا؟ جب عزل کا حکم دینا کس کے ساتھ مخالف ہے؟ تسلط الناس علی اموالہم، کیونکہ باقی ورثہ مسلط ہے اپنے مال پر،
اب جو ہے جب وہ مال پر مسلط ہیں تو ادھر سے جو ہے عزل کا حکم دینا، یعنی ان کی سلطنت کو محدود کر دینا، بھئی سارا مال آپ کا ہے مگر جو میراث اس خاتون کا اس میں ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ قاعدہ سلطنت تسلط الناس علی اموالہم کے خلاف ہے یہ عزل کا حکم۔ تو امام کا مطلقاً فاطلاق الحکم بالعزل، اطلاق حکم بالعزل یعنی باقی ورثہ راضی ہو یا نہ ہو، مطلقاً عزل کرو بھائی، یہ حکم منضمن الى عموم الناس مسلطون علی اموالہم، جب اس کو ہم ملاتے ہیں اس اطلاق کو قاعدہ الناس مسلطون علی اموالہم کی عمومیت کے ساتھ، تو یفید کیا فائدہ دیتا ہے یہ اطلاق، ان العزل، عزل میراث میت جو ہے وہ لاحتمال کون الزوجہ الغیر المدرکہ وارثۃ فی الواقع، واقع میں ہی وہ عورت وارث تھی اس میت کی موت کے بعد ہی، زوج کی موت کے بعد ہی، اسی لیے امام نے مطلقاً حکم لگایا کہ اس وقت سے ہی یہ خاتون وارثہ ہیں۔ خوب، تو یہ کشف کی بنا پر اگر نقل ہوتا یہاں پر اجازہ ناقلہ ہوتا، تو اجازہ آنے سے پہلے ہی عزل کا حکم لگانا قاعدہ سلطنت کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ بھئی وہ مالکین ہیں، وہ ورثہ، باقی ورثہ مالک ہیں، تو پھر جو ہے آپ مطلقاً عزل کا حکم کیوں لگاتے ہیں؟ مالک راضی ہو یا نہ ہو عزل کرو کہنا، یعنی کیا مطلب؟ ان کی سلطنت کو محدود کر دینا۔ لہٰذا یہ کشف کی بنا پر امام نے فرمایا ہے، اور یہاں پر وہ بھی کشف حقیقی، اس لیے کہ اگر آپ کشف حکمی کہیں تو تب بھی فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ کشف حکمی کی بنا پر بھی ہم نے کہا کہ جو ہے اصل ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے، اصل ملکیت منتقل نہیں ہوتی، اصل مال کی ملکیت برقرار ہے، باقی آثار منتقل ہوتے ہیں۔ خوب، تو فَكَأَنَّهُ احتیاط فی الاموال قد غلبہ الشارع علی اصالۃ عدم الاجازہ، فَكَأَنَّهُ سے یہاں سے ممکن ہے جو ہے کوئی اشکال کرے کہ وہ اشکال اس طرح سے کہ بھئی جو ہے بعد میں زوجہ کا اجازہ آنا معلوم نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یہ زوجہ کیا ہے اجازت دے گی یا نہیں، کیا وہ خود بھی زندہ رہے گی یا نہیں مثلا، اور زندہ رہیں تو بھی جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اجازت دے گی یا نہیں، راضی ہوگی یا نہیں۔ تو یہ عزل کا حکم کیسے جو ہے امام نے عزل کا حکم لگایا، وہ حال آئیں کہ بعد میں احتمال ہم دے رہے ہیں جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اجازت دے گی، اور اس احتمال کی بنا پر جو ہے عزل کا حکم کیوں ہونا چاہیے، اور بعد میں ممکن ہے وہ اجازت نہ دے دے، اور بلوغ کے بعد شک کرتے ہیں ہم، یعنی اس کے بالغ ہونے کے بعد اجازت دے گی یا نہیں، تو پھر عزل کا حکم کیوں ہونا چاہیے؟ تو گویا جواب اس طرح سے کہ فَكَأَنَّهُ، یہ جو امام نے عزل کا حکم لگایا کہ بھئی اس کا میراث الگ کر کے رکھ دو، احتیاط فی الاموال، من باب احتیاط فی الاموال کی بنا پر قد غلبہ الشارع علی اصالۃ عدم الاجازہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی بلوغت کے بعد اجازت کے بارے میں ہمیں شک ہے لہٰذا اصل عدم اجازہ ہے، اس کو آپ جاری نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ امام نے اموال میں احتیاط کا حکم لگایا، احتیاط کو غلبہ دیا ہے۔ بھلے اصالت عدم اجازہ، اس کی خاتون کے بالغ ہونے کے بعد اجازہ میں شک ہے لہٰذا اصالت العدم جاری کریں گے اور اس کو جو ہے محروم کریں گے میراث سے، نہیں، امام نے اموال میں من باب الاحتیاط جانب احتیاط کو غلبہ دیا ہے اصالہ عدم اجازہ پر۔ مثلا اور نظائر بھی ہے فقہ میں کہ عزل نصیب الحمل بل وجعلہ اکثر مما یحتمل، مثلا یہ پھر حکم دیا شریعت نے بھئی اگر حمل ہے پیٹ میں خاتون کا تو جو ہے وہ وارث ہے، بھلے ممکن ہے وہ مر جائے اور ممکن ہے جو ہے وہ زندہ نہ، یہ تمام احتمالات ہیں، اس کے باوجود جو ہے امام نے جو ہے عزل کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی وجعلہ اکثر مما یحتمل، مثلا بھلے جو دوغلو کہا جاتا ہے فارسی میں، یعنی جڑوے بچوں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو قرار دیا ہے، کیونکہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے جو ہے وہ جڑوے ہیں بچے جو حمل ہے، تو اس حد تک جو ہے شارع نے جو ہے احتیاط کا خیال رکھا اموال میں، اس باب سے شارع نے میراث کے عزل کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے بھئی وہ ممکن ہے وہ لڑکی بھی مر جائے، ممکن ہے جو ہے بالغ ہونے سے وہ پہلے مر جائے، ممکن ہے بالغ ہو جائے زندہ بھی رہے تو جو ہے بعد میں اجازت نہ دے دے، یہ احتمالات یہاں نہیں لا سکتے۔
خوب یہاں تک بیان ہونے کے بعد اب جو ہے مصنف فرماتے ہیں کہ بقی الکلام فی بیان الثمرہ بین الکشف باحتمالاتہ والنقل. کلام جو یہاں باقی ہے اصل وہ یہ کہ جو ہے فی بیان الثمرہ بین الکشف باحتمالاتہ، کیونکہ کشف کے خود ہی کشف حقیقی اور کشف حکمی یہ احتمالات، اور پھر جو ہے ان کے درمیان فرق، والنقل، اور کشف اپنے اقسام کے ساتھ پھر نقل کے درمیان کیا جو ہے ثمرات ہیں. فرماتے ہیں فنقول اما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد. فرماتے ہیں کہ کشف حقیقی کی بنا پر، اور کشف حقیقی کی جو پھر دو قسمیں، اس میں کشف حقیقی میں ایک دفعہ جو اجازہ ہے وہ بعد میں جو ہے کیا ہے شرط متاخر کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دفعہ نہیں اجازہ، بلکہ خود اجازہ شرط نہیں ہے بلکہ لحوق الاجازہ، تعقب الاجازہ یہ جو ہے شرط ہے. اس بنا پر فرق یوں ظاہر ہوگا کہ بین کون نفس الاجازہ شرطا ایک، وکون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، یہ تو فرماتے ہیں کہ فقط یظہر کہاں ظاہر ہوتا ہے فی جواز تصرف کل منہما فی من انتقل الی او فی من انتقل الی بانشاء الفضولی اذا علم اجازت المالک فیما بعد. وہ اس طرح سے ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ بعد میں اجازہ آنے والا ہے تو اس صورت میں تصرف جائز ہے، تصرف جائز ہے. اما یہ کب تصرف جائز ہے؟ وہ تب جائز ہے کہ اگر آپ اجازہ کو تعقب اور لحوق کو آپ شرط مانیں، بھلے اور یعنی خود اجازہ کو شرط نہ مانے بلکہ لحوق الاجازہ و تعقب الاجازہ، تو پھر ایسی صورت میں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ بعد میں اجازت آنے والی ہے تو میں تصرف کر سکتا ہوں. میں مشتری ہوں اور مثلا جو ہے مبیع میری طرف منتقل ہوا ہے، کتاب میں نے خریدی ہے فضولی سے، اور مجھے معلوم ہو جائے کہ جو ہے بعد میں مالک کتاب کا جو مالک ہے وہ اجازت دینے والا ہے، تو میں اس کتاب کو پڑھ سکتا ہوں، اس میں تصرف کر سکتا ہوں. میں مشتری اصیل، میرے لیے تصرفات جائز ہیں. کس بنا پر؟ اگر کشف حقیقی اور اجازہ جو ہے خود اجازہ کو میں جو ہے کیا ہے اجازہ متاخر نہیں ہے بلکہ لحوق الاجازہ، تعقب الاجازہ کو میں شرط مانتا ہوں، میں اجازہ مانتا ہوں عفوا. تو ایسی صورت میں اما اگر نفس اجازہ کو اگر شرط مانوں، نفس الاجازہ اگر شرط قرار دے دوں تو پھر تصرف وہاں پر جائز نہیں ہے، کیونکہ شرط آنے سے پہلے مشروط حاصل نہیں ہے، ملکیت حاصل نہیں ہے. اما تعقب الاجازہ او لحوق الاجازہ کے قائل ہونے کی صورت میں کشف حقیقی اس طریقے پر ہو تو پھر وہاں تصرف جائز ہے. جیسے کہ پہلے پھر یہ تفصیل گزر گئی ہے کہ جو ہے لحوق اور تعقب کیا ہے. یہ خود کشف حقیقی کے جو دو قسمیں ہیں، کیونکہ کشف حقیقی میں ایک دفعہ اجازہ شرط متاخر ہیں بین کو نفس الاجازہ شرط، اور ایک دفعہ شرط تعقب العقد، تعقب العقد بها بلے بالاجازہ ولحوقها له، یعنی ولحوق الاجازہ له، اس بنا پر ہو تو پھر تصرف جائز ہے. وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا يظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة. مگر جو ثمرہ کشف حقیقی دونوں قسمیں، چاہے وہ جو ہے کیا ہے اجازہ شرط متاخر مانیں یا اجازہ کو تعقب الاجازہ کو آپ جو ہے تعقب اور لحوق کو شرط مانیں، اجازہ مانیں، دونوں صورتوں میں. اور والحکمی، اور حکمی کے درمیان کیا ہے مع کون نفس الاجازہ شرطن ہو، تو
ایسی صورت میں یظہر ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ فی مثل ما اذا وطئ المشتری الجاریۃ قبل اجازت مالکیہ، مالک کی اجازت سے پہلے مشتری اصیل نے جاریہ کے ساتھ وطی کیا، فاجاز وطی کے بعد اجازت دے دے، تو یہاں پر فإن الوطء علی الکشف الحقیقی حرام ظاہراً، ظاہراً وطی یہ حرام ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے اجازہ آیا نہیں ہے اور اس نے کیا ہے وطی کیا ہے، لأصالت عدم الاجازہ، اگر آپ اجازہ کا احتمال دے دیں تو وہاں اصالت العدم جاری کریں۔ بلے حلال واقعا، لیکن واقعا عند اللہ حلال ہے، کیوں؟ لأن بل لکشف الاجاز عن وقوع الوطء فی ملکی، بلے بعد میں اجازہ کشف کرے گا کہ جو ہے آپ نے جو وطء کیا وہ اپنی ملکیت میں کیا ہے، تو یہ کشف حقیقی کی بنا پر بلے یہ حکم ہے۔ مگر اگر حکمی مانے تو پھر یہاں پر مشکل ہے، حکمی میں چونکہ اصل ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ وطئی ملکیت میں واقع نہیں ہوا، لہٰذا حرام شمار ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے ایک فرعی مسئلہ اس کے اوپر بیان کرتے ہیں شیخ اعظم انصاری کہ وہ فرعی مسئلہ اس طرح سے ہے کہ وَلَوْ أَوْلَدَهَا، اجازت سے پہلے ہی اگر اس کنیز سے بچہ پیدا ہو جائے تو صارت ولد علی الکشف الحقیقی والحکمی، فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ ولد شمار ہوگی، کیونکہ ولد ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ وہ کب ولد؟ جس نے وطی کیا وہ آزاد ہو اور وطی ملکیت میں ہو، تب ولد شمار ہوگی، پھر ولد کا احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کشف حقیقی کی بنا پر یہ کیا ہے ولد شمار ہوگی، لیکن حکمی پر بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ولد شمار ہوگی۔ کیوں؟ لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضیاً، اس لیے کہ جو عقد واقع ہو گئی ہے اس کو نافذ شمار کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ ترتب حکم وقوع الوطء فی الملک۔ ہاں یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اوپر بیان ہوا کہ جو ہے اصل وطئی کیا ہے؟ اصل وطئی ملک میں ہونا چاہیے، اور کشف حقیقی کی بنا پر واقعاً حلال ہے، اما ظاہراً حرام ہے، اما کشف حکمی کی بنا پر ظاہراً و واقعاً وطئی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ وطئی لا وطء الا فی ملک میں وطئی ہونی چاہیے۔ تو اوپر تو یہ بیان ہوا کہ بھئی کشف حقیقی اور حکمی میں فرق یہ ہے کہ حقیقی میں ظاہراً حرام ہے، واقعاً حلال ہے، اما کشف حکمی میں کیا ہے؟ بلے ظاہراً و واقعاً حرام ہے۔ لیکن ولد ہونے کے حوالے سے ولد ایک ثمرہ ہے، چونکہ ابھی ولد ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کشف حقیقی کی بنا پر تو قطعاً چونکہ ولد شمار ہوگی، کیونکہ وہ شخص مشتری اصیل نے خریدا اور وہ آزاد بھی ہے، اور کشف حقیقی کی بنا پر وہ مالک بھی ہے واقع میں، لہٰذا وطئی اس کی ملکیت میں واقع ہوئی ہے، لہٰذا وہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں ولد بھی کہا جائے گا اس خاتون کو، اس کنیز کو۔ لیکن حکمی کی بنا پر کیا ہوگا؟ حکمی کی بنا پر ولد کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ چونکہ ولد کا احکام لاگو کرنے ہوں گے، ولد کا احکام اگر ولد کا عنوان صدق آتا ہے تو پھر جو ولد کا احکام لاگو ہوں گے، اور یہ ثمرات فقہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولاً حکمی پر بھی جو ہے وہ ولد شمار ہوگی، کیوں؟ مقتضى جعل عقد نافذ اور ماضی قرار دینے کا مقتضی کیا ہے؟ حکم وقوع الوطء فی الملک، ملک میں وطئی واقع ہونے کی صورت میں جو احکام ہے وہی احکام یہاں پر بھی لاگو ہوں گے، اور ان احکام میں سے حکم کیا ہے؟ ولد ہونا، ملک میں وطئی ہو تو بلے پھر جو ہے یہ ولد شمار ہوتی ہے۔ خوب، اور ولد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاملہ ایک حر انسان سے حاملہ ہو، اور ساتھ ساتھ وہ مملوکہ بھی ہو جس نے اس کے ساتھ وطئی کیا ہے، تب یہ ولد شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن حکمی کی بنا پر احتمال یہ دیا جا سکتا ہے کہ نیز اوپر کہا کہ حکمی کی بنا پر بھی ولد شمار ہوگی، لیکن وَيُحْتَمَلُ عَدَمْ تَحَقُّقِ الْإِسْتِلَادِ عَلَى الْحُكْمِ، ممکن ہے ولد متحقق نہ ہو حکمی کی بنا پر، یہ احتمال دوسرا احتمال ہے یہ، بلے کیوں؟ لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، اس لیے کہ
کشف حکمی کی بنا پر بچے کی ولادت ملک میں نہیں ہوئی ہے، کشف حکمی کی بنا پر ہم نے کہا کہ جو ہے اصل مال منتقل نہیں ہوتا ہے، اصل مال کی ملکیت باقی رہتی ہے مالک اصلی کے پاس، صرف احکام لاگو ہوتے ہیں۔ بھلے تو اس بنا پر بس حدوث ولد ملک میں واقع نہیں ہوا ہے۔ وَإِنْ حُکم بِمِلْکِیَتِهِ لِلْمُشْتَرِی بعد ذَلِک، اگرچہ حکم کیا گیا ہے کہ یہ ولد کس کا ہوگا، مشتری کا ہی ہوگا چونکہ ایک نماعات میں سے ہے، بعد ذالک یعنی بعد صدور الاجازہ، یعنی اجازت کے بعد اگرچہ یہ بچہ اس کا ہوگا، کیا ہے، مشتری اصیل کا ہوگا، لیکن چونکہ یہ ولد ملک میں پیدا نہیں ہوا ہے، ملک میں یعنی مشتری کی ملکیت میں نہیں تھی یہ، بھلے چونکہ کشف حکمی میں کہا کہ جو ہے ممکنہ آثار کی ملکیت نقل ہوگی مشتری کی طرف، اور یہاں پر چونکہ اصل مال جو کہ اصل کنیز ہے وہ منتقل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا بچے کی ولادت ملک میں واقع نہیں ہوئی ہے مشتری کی، فلہذا ممکن ہے ام ولد کا عنوان صدق نہ آئے اگرچہ بچے کا مالک بنتا ہے۔ یہ ایک یہاں تک ایک فقہی فرع بیان ہوا۔ اس کے بعد وَلَوْ نَقَلَ الْمَالِكُ أُمَّ الْوَلَدِ عَنْ مِلْكِهِ قبل الإجازہ، یہ دوسرا ایک فرعی مسئلہ ہے، آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔